हम समझते हैं कि पानी पे सियासत नहीं होना चाहिए, हमें इंसाफ के साथ पानी का तकसीम करना चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे वो आज का हुकूमत हो या कल का हुकूमत हो, ना 1991 का वाटर रिपोर्ट पे अमल हो रहा है, ना लोअर रिपेरियन के साथ इंसाफ हो रहा है। और इसका नुकसान बदीन का अवाम, ठटा का अवाम, सजावट का अवाम, हमारा कोस्टल एरियाज का अवाम, जहां कितने एकर्स का जो जमीन है वो पानी में चला गया है, वो नुकसान भुगत रहे हैं। एक मिनट एजाज नहीं साहब, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो गलती तस्लीम करके पीछे में शमूलियत इख्तियार कर रही है। सर आपको शायद गर्मी ज्यादा लग रहा होगा। हम मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ा हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, और हमेशा JUI का और जमाते JUIF का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक अच्छा ताल्लुक और राब्ता रहा है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नजरिया पे, अपना उसूलों पे सियासत कर रहे हैं। हम इज्जत के साथ सियासत करते हैं और अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते। तो हम समझते हैं कि जो वाकई जमहूरियत का बहाली चाहते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, और इमरान खान को का मुखालफत करना चाहते हैं, इस नालायक नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम परेशान हैं, अगर वो उनका मुखालफत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालफत करने के बजाय हमारे अपोजिशन को, दोस्तों को, हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए। मगर पता नहीं क्या शौक है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। अब जरूर मुखालफत करते रहे, मगर जवाब अपने बदीन के अवाम की तरफ भी सुना है। असलम कायम खानी साहब, असलम साहब, हम आपको खुशामदीद करते हैं। उसमें आपके नाला ने अपने फाउंडेशन के साथ 1970 में एहसास किया था। हम पानी के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान है। हमारा जब पानी कम होता है तो छोटी गिरा के थोड़ा वो बढ़ाते हैं। अभी आपने बाकी बात की है, लेकिन थोड़ा उसको क्लियर करें। वो अब दूसरी जमीनें आबाद ज्यादा हो रही है तो हमें पानी का इतना ज्यादा क्यों नहीं देती। दूसरी बात ये कि मातरी जो तालिका है, एक जिम्मेदारी से महरूम था, आपने जिम्मेदारी की, आपने बहुत जिम्मेदारी की, अभी उसके अंदर भी और ज्यादा उसकी जरूरत है जो हमारे लिए काम हो। लेकिन पहला मसला हमारा जिंदगी और मौत का पानी से है। पानी के लिए तो हमें तकलीफ जहाँ चाहे वो पार्टी के खिलाफ करना पड़े या पानी चोरों के खिलाफ करना पड़े, हम आपके साथ हैं। आप सवाल में क्या कहते हैं, हमें क्यों हिस्सा नहीं देता था? बहुत शुक्रिया। ये पानी का मसला आपका मसला है, हमारा मसला है, हमारा मुस्तकबिल का मसला है। और हम हर सतह पे, हर फोरम पे ना सिर्फ लड़ने को तैयार है, मगर हमारा महदूद वसाइल से जो भी हो सकता है हमारे अपने तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, वो भी करने को तैयार है। हमने पिछले हुकूमत से लेके आज तक जो लाइनिंग, कनाल्स का लाइनिंग किया है, उससे हम समझते हैं कि लोअर हमारा टेल एंड को खास तौर पे, ये मेरे सामने सिक्योरिटी आदमी अगर हट जाएगा ना तो मैं जर्नलिस्ट को देख सकूंगा। हम ये लाइनिंग जो हमने सिंध भर में किया है, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो हमारा टेल एंड का है। इससे ज्यादा पानी टेल एंड का पहुंचेगा। अब भी इस साल मेरा ख्याल में 7-8 अरब रुपया सिंध हुकूमत ने बजट में सिर्फ बदीन की इरिगेशन के लिए रखा है, जिससे हम कनाल्स का लाइनिंग भी करेंगे, आपके LBOD का ड्रेन पे भी काम करेंगे। और मगर हमने ये जो बुनियादी मसला, और आपने पानी चोरों का भी कहा है, मैंने कराची के लिए नासिर शाह साहब को कहा है, पूरा सूबा के लिए हमारा इरिगेशन मिनिस्टर को कहा है कि हम पानी चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी हो, जहां भी हो, जिससे भी ताल्लुक रखे, सिंध हुकूमत पानी चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नाइंसाफी हो रहा है, हम सबको कम पानी मिल रहा है, तो जो कम पानी मिल रहा है उसको हम सही इस्तेमाल करके अवाम को जितना फायदा पहुंचा सके
وہ بھی ہم ضرور پہنچائیں، مگر ہم نے اپنا بنیادی ایشو کا حل کرنا ہے. ہم نے کم از کم 1991 واٹر ریکارڈ کو شارٹ اور میڈیم ٹرم میں تو کم از کم 1991 واٹر ریکارڈ پہ عمل ہو، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ایک نیا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے، ایک نیا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے جو مساوات پہ، برابری پہ، انصاف کی بنیاد پہ پانی کی تقسیم ہوتی ہے. تھینک یو. عمران عباس یہاں پہ متنازع خبریں چلتی ہیں کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ بنایا جانا چاہیے. لوگ یہاں کی خواہش ہے، یہاں کے ماتلی کے شہریوں کی خواہش ہے کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جانا چاہیے. کئی فیس بک پر فیک نقشے اور وغیرہ اس طرح کی بھی پوسٹیں شیئر ہوتی رہتی ہیں. سر اگر آپ اس چیز کو خود ذاتی دیکھیں تو کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ کا اگر درجہ دیا تو مجھے نہیں پتا کہ سندھ حکومت کا کیا پالیسی ہوگا اس کے بارے میں، لیکن اگر یہ ماتلی کے عوام کا مطالبہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ماتلی کے عوام کی ڈیمانڈز ہوں گی ان کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. سننے میں ہے کہ دونوں فریقین کو تحفظ کا جو بل پیش کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں میں. ٹریڈ یونین کا میں ایک نمائندہ ہوں. PFUJ کا HUJ کا اوکے. اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میرا ایک سوال بھی ہے آپ کا. یہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی جب تک 2% نوٹس جو جاری کیا گیا اس کا جب تک جواب نہیں دے گی جب تک PDM کے اندر وہ نہیں آتا. جہاں تک آپ کا میں حکومت سندھ کا ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ، صحافی برادری کا شکر گزار ہوں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے، اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ دا جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہیز پاس دا کمیٹی ان دا سندھ اسمبلی، ان شاء اللہ تعالیٰ سندھ اسمبلی سے پاس ہو کے قانون بنے گا. مگر ایک افسوس کے ساتھ ہے کہ ہم 21st سینچری میں ہیں اور ہمیں اس قسم کے بل پاس کرنا پڑ رہے ہیں. ویسے آپ ہمارا آئین کے تحت آپ کو سارے تحفظ ملنا چاہیے، فریڈم آف دا پریس کا حق ملنا چاہیے، اور جس تیزی کے ساتھ اور جس طریقے سے ایون یہاں سندھ میں ہمارے صحافی دوستوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ناانصافی ہو رہا ہے، اس کا نہ صرف ہم مزاحمت کرتے ہیں مگر مسلسل ناصر شاہ صاحب اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرنلسٹ کے ساتھ ناانصافی کیا ہے تو ہم اس کو فالو اپ بھی کریں اور ان کو سزا بھی ملے. آپ نے نوٹ کیا کہ کل شاید اسلام آباد میں کل رات ایک صحافی اصل طور صاحب پہ حملہ بھی ہوا، اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے ناک کے نیچے ہمارے صحافی دوست تحفظ محسوس نہیں کریں گے تو پورے پاکستان کے لیے یہ کیا بیان ہے، یہ کیا پیغام ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق کی بات ہے کہ ہمارا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ دوسرے صوبے پہ لیکچرز دینے کو تیار ہے مگر اپنا اسلام آباد جو اپنا ڈومین ہے وہاں وہ ایک صحافی کو تحفظ نہیں دلوا سکتے. یہ پورا پاکستان کے لیے شرمندگی کی باعث ہے کہ ہر مہینے بعد ایک دوسرا صحافی کو اٹھا کے اسلام آباد کے سڑکوں میں ان کے اپنے گھروں میں مارا جاتا ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائرسٹ لیولز پہ اس پہ نہ صرف انکوائری ہو مگر ایکشن لیا جائے، فل فور ایکشن لیا جائے. اور جہاں تک PDM کی بات ہے، میں نے اس شو کاز نوٹس کو پھاڑا ہے، میرا موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. نہ ہم مریم شریف صاحبہ کو جواب دے ہے، نہ ہم میاں صاحب کو جواب دے ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جواب دے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ مل کے جو سیاست کریں گے اس میں اصل مزہ ہوگا. ٹاسک دیا ہے کہ آپ امن قائم کریں، تو آپ کیا کہیں گے؟ وزیر داخلہ ہونے کے باوجود آپ نے خود ابھی بات کی کہ اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو سندھ میں کیا کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل حکومت کا کوئی دلچسپی نہیں ہے سندھ کے مسائل کے، سندھ کے عوام کے مسائل. وفاقی حکومت نے بار بار کہا ہے سندھ ہمارا نہیں ہے. اسی شیخ رشید صاحب نے جس طریقے سے سندھ کے عوام کے بارے میں پہلے گفتگو کیا، سندھ کے عوام کا ابھنا
ریئیکشن اس پہ آیا ہے، انہوں نے خود جواب دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امن امان تو پورا ملک میں ہونا چاہیے، مگر اگر سندھ میں امن و امان ہونا ہے، جس طریقے سے امن و امان میں اضافہ ہوا ہے سندھ میں، تو وہ سندھ کے جوانوں کی وجہ سے، سندھ کی پولیس کی وجہ سے، ہمارا حکومت اور ان کے درمیان جو کوآپریشن ہے، جو کام ہے، اس کی وجہ سے. اور آئی ہیو فل کانفیڈنس کہ سندھ کے جو پولیس ہے، سندھ کا جو فورس ہے، سندھ کا فرنٹ لائن ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے پاس پورا کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ وہ سندھ میں امن اور امان سنبھالے. مگر وہ جو دوسرے ایشوز ہے، دوسرے فیکٹرز ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور سب ادارے کو مل کے لا اینڈ آرڈر کو اور امن کو یقینی بنانا چاہیے. دوسرا ماتلی کو ضلع بنانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت کیا فیصلہ کرنا؟ اب میں نے آپ سے بھی دوسری دفعہ سنا ہے کہ ماتلی کے عوام چاہتے ہیں کہ یہ ضلع بنے، اور پہلے دفعہ ادھر سے سنا ہے. تو آپ کا جو موقف ہے، میں پارٹی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ضرور اس کو ریز کروں گا، جیسے پالیسی بنے گا اس پر. ایک سوال یہ ہے کہ بیریا ٹاؤن والا جو ایشو ہے، سننے میں آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں فرقین کو آپس میں پیچ اپ کروا دیا، تو سندھ کی عوام بڑی بے چین ہے اس کے لیے. مجھے کوئی پیچ اپ کا یا ایسی کوئی چیز کا علم نہیں ہے، یا کہ کوئی فرقین ہے یا نہیں، لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا. اس آرڈر کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، اور اس آرڈر کے مطابق سندھ کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ بارشیں بھی ہوئے تھے، اور بارش کے دوران بھی میں نے سندھ کا دورہ کیا تھا جہاں ہمیں نقصان ہوا تھا، اور اس وقت بھی ہمارا مطالبہ تھا، آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو عوام کا کمپنسیشن ہے، جس سے ہم ان کو پانی دے سکتے ہیں، ان کو سکولز دے سکتے ہیں، ان کو صحت دے سکتے ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کا حق ہے، وہ فی الفور ان کو دیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں بزنس ہو، سندھ میں معاشی ترقی ہو. میں چاہتا ہوں کہ جس کو جو بھی چاہتا ہے وہ بزنس کرے، وہ اپنا بزنس کرے، اپنا کمائی کرے. اگر وہ بزنس کریں گے تو عوام کو روزگار ملے گا، معاشی ترقی ہوگا. مگر ہم کسی کی بدمعاشی نہیں برداشت کریں گے، وہ جو بھی ہو. ہم کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے. بزنس کرے، سو بسم اللہ کرے، کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ یہ ہاؤسنگ والے ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ ہمارا پالیسی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اسی پہ امپلیمنٹ کریں گے. ایک ایشو ہے سر، یہ پریس کے سب دوست جو ہیں ان کا 3 دفعہ پہلے ڈاکٹر نے دیا تھا. شہید قائم علی شاہ جب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بدین پریس کلب میں اعلان کیا تھا شہید بے نظیر بھٹو افطاری. وہ سی ایم صاحب کو بھی 2 دفعہ، سی ایم صاحب کے ساتھ اور بھی ہے گرانٹ ہے پریس کلب کی طرف، ابھی تک کوئی سی ایم صاحب یہ شہید کے نام پہ ہے. ہمارا پریس کلب آپ کو پتا ہے کام کرتے ہیں، پریس کلب کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. میں خود فالو اپ کرتا ہوں. یہ مہربانی ہوگی. جو کھلیلی اور اکرم سے کسی بھی شاخ کی ابھی تک لائننگ نہیں ہوئی ہے. پانی کی جو چوری ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آؤٹ لیٹ اریگیشن وزیر کہاں آپ؟ میں بات کرتا ہوں سر. دیکھو اس کا مسئلہ جو کر رہا ہے پتا کرے. آئی ایگری ود یو. جس کا کام ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ حل کریں. حکومت جب اکارڈ 1991 پہ کلیم کرتی ہے کہ ہمیں وہ اسرا سے یا فیڈل سے نہیں مل رہا،
तो खुद क्या सिंध गवर्नमेंट अकार्ड 1991 पे अमल कर रही है कि सखर बैराज और कोटड़ी बैराज पे जो गैर मुनसिफाना पानी की तकसीम है उसके लिए बदीन वाले किसको कंप्लेन करें? मैं समझता हूँ कि आप इन सब से इंस्पेक्शन टीम बुला के और साबित करें कि हम इंसाफ करें। वफाक में अरसा पानी चोरी कर रहा है, लेकिन इधर जो हमारे बाहर है वो पानी चोरी कर रहा है। 19 तारीख को भी 19 वाटर फोर्स आउटलेट गैर कानूनी तौर पर डीओ वाटर फोर्स लगाया गया, जो हम टेलवारों के हक पे जो मुसलसल डाका है और पानी की पूरी तारीख पूरी आउटलेट जी इन्फॉर्मेशन गलत है। आप जाए इनके साथ जाए। एक मिनट सर मीडिया प्रेस आप जाए। आप मैं इसको छोड़ रहा हूँ वजीर इरिगेशन को, आप इसको साथ लेके जाए, उनको दिखाए कहाँ चोरी हो रहा है, ये चोरी को बंद करेगा। अगर बंद नहीं करेगा तो फिर वजीर नहीं रहेगा। ओके, अब और क्या कर सकता, और इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। खुश, थैंक यू। ये विजिट कराए बैठो। जो इधर अफसर काम करते हैं उनको उठा के कभी गंदकोट फेंका जाता है, कभी किधर। हमारे पास एक जो बड़ी मेहनत करता है, आपका जियाला है, दिन रात मेहनत करता है, फयाज कमरानी, उसको 1 महीने में 4 मरतबा तबादला किया जाता है। किसी एक जगह पे छोड़े तो वो टेल के ये हुकूमत के काम होते हैं, वो पोस्टल ट्रांसफर्स में